بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار مکیۃ وہی 19 آیا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورہ انفطار یہ ترتیب میں 82 نمبر کی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ شان قیامت کا ذکر فرمایا، پھر نیک لوگوں کو جزا بہترین بدلہ انعامات کا ذکر فرمایا، برے لوگوں کو سزا اس کا ذکر فرمایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر فرمایا، پھر انتہا کا ذکر فرمایا۔ اور تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہوں گے قیامت میں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ یہاں تو ایسا کہ اس فلاں صاحب کی حکومت ہے، وہاں فلاں پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر باطن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ظاہر باطن صورتاً شکلاً معناً حساً فزیکلی ہر طرح سے اللہ کے پاس اختیارات ہوں گے۔ اختیارات آج بھی اسی کے پاس، لیکن وہاں اندھوں کو بھی دکھائی دے گا کہ اختیارات صرف اللہ کے پاس۔ یہاں تو نہیں مانتے، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اس کا ذکر فرمایا اذا السماء انفطرت، قیامت کا ذکر فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان جو ہے زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو اس سے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ وہ ہل گئے سب دب کے مر جائیں گے، چھت ٹوٹ جائے سب مر جائیں گے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ان امسکہما من بعدی، تو پھر کون اسے تھامے گا؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا پھر۔ تو اس کے حکم سے ابھی اس نے تھام رکھا ہے، لیکن جب اس کا حکم ہوگا پھر اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ جو سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جب آسمان پھٹے گا بالغمام، بدلی سے، اور فرشتے اتریں گے لگاتار۔ حق تعالی شانوں کا نزول ہوگا، عرش اور فرشتوں کا ہجوم ہوگا، بے پناہ فرشتے ہوں گے، وہ اتریں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو جب قیامت آئے گی السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے حکم سے یہ رکا ہوا ہے، جب وہ حکم دے گا تو یہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ سمندر جو ہیں سب مل جائیں گے، ابل پڑیں گے۔ یعنی اب بھی اس کا 75% جو حصہ ہے وہ پانی کا ہے، تو سب برابر ہو جائیں گے سب۔ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس سے پہلے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ فرمایا سورہ تکویر میں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی ان کو میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ، اس کے حکم سے وہ سب برابر کر دیے جائیں گے، تاکہ اولین آخرین سب جمع ہوں اللہ کی عدالت میں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو جب اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی ان کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، مردے باہر نکل آئیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اچھے اعمال یا برے اعمال، یہ جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ بعض دفعہ اس نے اچھے اعمال اگر کیے ہوں گے، یا اچھے اعمال اچھے نمونے لوگوں کے لیے قائم کیے ہوں گے، اچھا کام اس نے چھوڑا، مسجدیں بنائی، ادارے بنائے، یا اچھی لوگوں کے لیے اچھے نمونے قائم کیے، تو ان کا اجر اسے ملتا رہے گا آخر میں بھی۔ وہ تو قبر میں لیٹا ہوا ہے، اسے اجر ملتا رہے گا۔ تو جو کچھ اس نے آگے پیچھے سب وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا سب موجود پائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے فرمایا اے انسان
تجھے کس نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی کریم ہے وہ، کریم بغیر عوض کے، بغیر طلب کے، بغیر غرض کے وہ دیتا ہے۔ اس نے آنکھ دی، طاقت دی، توانائی دی، زندگی دی، اس کے تمام لوازمات دیے، بے طلب بے مانگے دیے۔ تو کریم یعنی وہ کریم ہے، تو دھوکے میں، تو حلیم کے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ جو آدمی کم غصہ ہو اس کے غصے سے ڈرنا چاہیے، اسے غصہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ کریم ہے، وہ قہار بھی ہے، یعنی گرفت کرنے والا بھی ہے وہ۔ تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی اس سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، ایمان اور اطاعت کے بغیر، ایمان اعمال صالحہ کے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر، یعنی کتنے لوگ ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے، فریب خوردہ ہیں، زندگی سے فریب خوردہ ہیں، وہ اس دنیا میں فریب خوردہ ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں۔ جس چوہا ہے نا، اسے پکڑنے کے لیے چکنی وہ گھی لگی ہوئی روٹی ڈالتے ہیں، اسے احساس بھی نہیں کہ یہ موت کا پیغام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مزے کی زندگی ہے، ظالمانہ قانون نافذ کرتے ہیں، وہ اللہ کی زمین پہ اتراتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی سانس، اس میں دی ہوئی ہوا میں وہ سانس لیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کی زمین پہ اکڑتے ہیں۔ تو ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیری تخلیق کی، یعنی کچھ نہیں تھا، اور نطفے سے ایک بے قدر چیز ہے اس سے پیدا کیا تجھے۔ خلقہ کا وہ خالق ہے، مصور ہے، باری ہے، تصویر شکل بنانے والا ہے، اعضاء کو درست کرنے والا ہے۔ اور میڈیکل سائنس اتنے فنکشنز ہیں، اتنی برانچیز ہیں میڈیکل سائنس کی کہ بہت سی بیماریوں کو ہی پتہ نہیں۔ تو الذی خلقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا، کچھ نہیں تھا۔ یعنی اب آدمی اگر پی ایم سی ایم وہ کچھ بھی ہے، 50 سال کا ہے تو 50 سال پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے تجھے پیدا کیا، الذی خلقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا، وجود بخشا، فسوا کا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدل کا، اور اعتدال کے ساتھ بنایا، تمام اعضاء کو درست کیا۔ وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، حقیر ترین جانور بنا دیتا، خنزیر کی شکل دے دیتا۔ فعدلک، تو وہ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا اس نے تجھے بنا دیا، یعنی باپ کی شکل سے، ماں کی شکل سے، ماموں چچا کی شکل پہ ہو جاتے، اور انسان کی بہترین شکل اسے بنائی۔ اور انسانوں میں ان کی بال کھال سب الگ ہے، ناک نقشے سب کے الگ ہیں، یعنی اربوں انسان ہیں اور ان کے سب ان کے بال الگ ہیں، ان کے انگوٹھے کے نشانات الگ ہیں، ان کی چال الگ ہے، سب کی یہ تفاوت۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، یعنی حق تعالی شانوں سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ وجہ یہ ہے تکذبون بالدین، انصاف کو تم جھٹلاتے ہو کہ اس موت کے بعد، یہاں تو آدمی سمجھتا آخری ہچکی لی اور کام تمام ہو گیا، ایسا نہیں، کام تمام نہیں ہوا، اصل زندگی اب شروع ہوئی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ فرماتا ہے آخرت کی زندگی تو اصل ہے۔ آدمی کیریئر کہتا ہے، کیریئر تو یہی کہتا، وہاں کی نہیں کہتا، وہ کیریئر وہ چوپٹ ہو گیا اس پہ۔ آخرت کے بارے میں اس نے اطاعت فرائض ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، اور مزے سے زندگی گزار رہا ہو، اسے احساس بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتا تکذبون بالدین، انصاف کو تم جھٹلاتے ہو، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر نگراں مقرر ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ فرماتا ہے سورہ قاف میں کہ دائیں بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ طاق میں، یعنی دو فرشتے ہوتے ہیں، نیکی لکھنے والے، بدی لکھنے والے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جیسے ہی بولتا ہے فوراً لکھ لیتے ہیں، اسے پتہ نہیں وہ کیا کیا بکے جا رہا ہے، اللہ رسول کے خلاف بکے جا رہا ہے، توحید کے خلاف، رسالت کے خلاف کچھ بھی بکے جا رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر قول ہر عمل وہ بیٹھے تیار لکھتے ہیں، اور ایسے نہیں تھک جاتے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں،
ہماری تھک جاتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے ڈیوٹی ہے اس کی، وہ تھک جائے گا، وہ تھکتے نہیں. اور یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں اللہ کے یہاں، ان کا بڑا مرتبہ ہے. کاتبین وہ اعمال لکھنے والے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں، کچا چٹھا سب کچھ. اس سورہ مجادلہ میں فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، یعنی اللہ نے تو سب کچھ لکھ رکھا ہے اور وہ گناہ کر کے انسان بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں، اور وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کس کا حق دبایا، کس کا حق مارا، کس پر ظلم کیا، کس پر زیادتی کی، کس کا حق ادا نہیں کیا، سب کچھ لکھا ہو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور تمہارے تمام افعال کو وہ جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں تو خبر نہیں ہوتی کہ آدمی جھکا ہوا کہ بھئی رکوع کر رہا ہے یا وہ چوری کر رہا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے. یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. پھر انجام بیان فرمائے، نیک لوگوں کا انجام یہ ہوگا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، راحتوں میں ہوں گے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یعنی ایک جماعت، وہاں دو ہی گروپ ہوں گے بس انسانوں کے، یہاں تو بہت سارے گروپ ہیں. فریق فی الجنہ ایک جنت میں جانے والا، فریق فی السعیر ایک دوزخ میں جانے والا. تو یہاں نیک لوگ ان الابرار لفی نعیم، یہ ابرار جو ہیں اللہ کے خاص بندے، تو نیک لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا نیکوں میں شمار کر، ان کے ساتھ. اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا فرض ہے، چونکہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا ہی آئے گی، اور برے لوگوں چوروں کے ساتھ رہو گے تو وہ چوری سیکھے گا. سگریٹ نوش کے ساتھ رہے گا وہ سگریٹ پینا ہی سیکھے گا. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو جو فرائض ادا کرنے والے ہیں وہ تمہیں بھی لے جائیں گے، فرض ادا کرو بھائی، نماز اذان ہو گئی. لیکن جو غافل ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں بعد میں پڑھ لینا، خود تو پڑھتا ہی نہیں، وہ تمہیں بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ اس کے ساتھ رہو گے تو. ان الابرار لفی نعیم، تو یقیناً نیک لوگ جو ہیں نعمتوں میں ہوں گے، راحتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاسق فاجر ہیں، نافرمان ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو وہ انصاف کا دن کیا ہے. یہاں تو انصاف بک جاتا ہے، ظالم کا، حکومتیں وہ ظلم کا اور ظالموں کا ساتھ دیتی ہیں. بعض دفعہ شریف آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے وہ انصاف کو خرید سکے، تو یہاں ظالم لوگ آگے بڑھ کے وہ خرید لیتے، انصاف کو بھی، منصف کو، سب عدالتوں کو خرید لیتے. وہاں لیکن اللہ فرماتا ہے جو انصاف کا دن، یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن. ایک فرمایا یوم الجمع، ایک جگہ فرمایا یوم التغابن، یعنی سود و زیاں، نفع نقصان کا دن. یعنی اچھے لوگوں کا اس دن فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور برے لوگوں کا نقصان ہوگا اس دن. ایک جگہ فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی ان کو نفع دے گی. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ سچ بولنے سے فائدہ نہیں ہوتا، وہاں سچ بولنے والوں کو ہی فائدہ ہوگا جو اپنے قول میں، عمل میں سچے ہیں. یوم ینفع الصادقین صدقہم یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم. یہ فرمایا کہ ظالمین کو اس دن ان کی معافی فائدہ نہیں دے گی کہ چاپلوسی کریں یا پیسے سے کام چلیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن مال اولاد کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی. ایمان اور اعمال صالحہ ہی صرف کام آئیں گے. یہاں فرمایا یوم الدین، انصاف کا دن. وما ادراک ما یوم الدین، تو یصلونہ یوم الدین، تو انصاف کے دن وہ دوزخ میں جائیں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے چھپ غائب نہیں ہو سکتے. غائب یہاں تو جیل توڑ کر بھاگ جاتے، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیل میں جیلر ویلر ادیشک ودیشک سب کو جمع کیا، ان کو برتھ ڈے پہ انہوں نے نشہ ملا کے لڈو میں وہ کھلا دیا، سب کو بیہوش کر دیا، نکل کے بھاگ آئے جیل سے. وما ہم عنہا بغائبین، وہاں نہیں آ سکتے، اس سے غائب نہیں ہو سکتے، وہاں ہمیشہ رہیں گے. وہ اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اپنے خالق، اپنے مالک کی، اپنے مدبر کی، کائنات کو پیدا کرنے والے کو ہی نہیں مانتے تھے، تو پھر ہمیشہ رہیں گے. وما ہم عنہا بغائبین. پھر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو وہ انصاف کا دن کون سا ہے، کیسا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر فرمایا کہ پھر یعنی اس کی عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے اسے بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ہاں بھائی یاد رکھنا
وہ دن بھول مت جانا، وہ تاریخ بھول مت جانا، ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی عظمت کہ وہ ایسا ہے کہ ہر وقت ہر پل آدمی اس کا استحضار کرے۔ آپ نے فرمایا اکثرو حازم اللذات، یعنی جو موت لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے موت، اسے اکثر یاد کرو، زیادہ یاد کرو اسے، وہ حقیقت سب سے بڑی حقیقت ہے وہ۔ یہاں تو پتہ نہیں یہ کب لذتیں چھن جائے، تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہاں پر ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک، پھر اس کی صفت بیان فرمائے، اس دن ایسا ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی لوگ، دنیاوی حکمراں، وہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر بھرتے ہیں، یعنی گاؤں میں کام نہیں کرواتے، سڑک نہیں کراتے، وہ اپنا گھر بھرتے ہیں پیسوں سے، اپنے لیے فائدے زیادہ رکھتے ہیں، اپنے لیے سہولیت زیادہ کرتے ہیں وہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی وہ آپ کا جگر کا ٹکڑا اور تمام عورتوں جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار سیدۃ النساء اہل جنہ، اور ان سے یہ فرماتے آپ لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے، لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں، ہم دامن پکڑ کے چلے جائیں گے فوراً، وہ کہتے ہیں یہ پیر کا دامن پکڑ، وہاں پیر کھڑا ہوگا، ان کا انتظار کر رہا ہوگا وہ۔ یہاں تو ملنا مشکل ہوتا ہے بڑے لوگوں سے، بڑے لوگ الگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ الگ ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس دھوکے میں نہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ، ان سے فرمایا سب وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، سب کا نور نظر ہوں، سب کی آنکھوں کا تارا ہے اور مسلمان۔ تو ان سے آپ فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ سیدہ صفیہ آپ کی پھوپھی ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان سے فرماتے لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے برادری والوں سے فرماتے، قبیلہ برادری آدمی فخر کرتا ہے نا، ہمارا آدمی ہے تو سانسد ہے تو ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، وہ گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں لوگوں پہ، ہمارا کیا حکومت ہماری ہے، کوئی کیا بگاڑے گا۔ لیکن وہاں نہیں، آپ فرماتے آپ نے اپنی قبیلہ برادری بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، کہ تم آگ سے بچانے کی کوشش کرو اپنا آپ کو۔ واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا وہاں۔ اگر ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اس کی سفارش کام نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی ایمان اعمال صالحہ کے بعد اللہ سے امید رکھے، وہ رحمان ہے غفور رحیم، لیکن ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے پھر آدمی امید رکھے تو وہ بہت بڑا جاہل احمق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور تمام اختیارات جو ہیں اس دن صرف اللہ کے پاس ہوں، یعنی ظاہری اختیارات بھی، یعنی وہاں اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، تو کوئی خوف کی وجہ سے ہیبت کی وجہ سے بولے گا بھی نہیں، نہ انبیاء علیہ السلام بھی نہیں بولیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سب پر غالب ایک اللہ کی حکومت، سب ننگے جسم ننگے بدن ننگے پیر وہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، آ کے سارے بادشاہ۔ تو اللہ فرمائے کہ این ملوک الارض، کہ کہاں ہیں زمین کے جو بادشاہ تھے، کہاں ہیں وہ، سب وہ بولیں گے بھی نہیں خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج جو سب پر غالب اللہ ایک، بلا شرکت غیر، صرف اسی کا اختیار ہے۔ سب دیکھیں گے اپنی، یہاں جھوٹ موٹ کا اختیار جو یہاں ہے دنیا میں، یہاں بھی اللہ کے اختیار ہے، لیکن یہاں آزمائش کے لیے اختیارات لوگوں کو دے دیے کہ یہاں فلاں پارٹی کی حکومت ہے، وہاں فلاں پارٹی کی حکومت ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت یہ بھی نہیں ہوگا۔ میت کو غسل دینا، تو میت کو اس کے اعزاء اقربا رشتہ دار وہ غسل دے، یہ ایسے نہیں کہ تلاش کرتے ہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں دور سے کہ فلاں آدمی دے۔
تو سب سے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے اعزاء اقربا، اس کے رشتہ دار وہ غسل دیں اسے، اور غسل دینے کے لیے وہ جو تخت ہے پہلے اس میں دھونی لگا لیں تاکہ غسل دینے والوں کو بو وغیرہ نہ آئے۔ اس کے پاس بھی جب اس کی وفات ہو جائے وہاں بھی دھونی وغیرہ اگربتی وغیرہ لگا دیں تاکہ بو نہ آئے کسی، اور اس میں جلدی کریں۔ صرف اس میں اتنا کرنا چاہیے کہ جتنے قبر کی تیاری میں اور تجہیز و تکفین میں جتنی دیر لگے فوراً اسے، ورنہ تو وہ خود حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو مرحوم ہے وہ خود یہ کہتا ہے بھائی جلدی سے مجھے لے چلو، اور اگر وہ بدبخت ہے خدا نہ خواستہ تو وہ کہتا ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ وہ یہ کہتا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت ہے شقی ہے تو جلدی سے اپنے کندھوں سے اس کا بوجھ اتارو، اور اگر نیک ہے تو جلدی سے اسے مقام پر پہنچاؤ۔ جیسے کھانا تیار ہو تو آدمی جلدی جانا چاہتا ہے، خوشبو آ رہی ہے اس کی، تو وہ بھی ایسے چاہتا ہے جلدی، تو جلدی کرے، اس میں تاخیر مت کرے۔ تو اسے نہلائے، اس کے کپڑے وغیرہ وہاں وہی لوگ ہوں جو نہلانے والے ہی ہوں، ایسے نہیں بہت سارے لوگ وہاں گھس جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ نہلانے والا یا اگر وہ نہیں جانتا اس کا معاون ہو جو اسے بتاتا رہے، بس وہی لوگ ہوں۔ تو تخت پر وہاں اسے دھونی لگا دے، 1 بار یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار تاکہ بو نہ آئے۔ پھر اس کے کپڑے چاک کر لیے جائیں، کپڑے اس کے ستر پوشی کے ساتھ اس کے کپڑے چاک کر لیے جائیں۔ اس کے بعد میں اسے نہلائیں تو پہلے اچھا ہے استنجا کرا لیں، استنجا وغیرہ کرا لیں، اور وہ کپڑا ڈال کے اس پر پوری طرح سے، اور ہاتھ میں دستانے وغیرہ باندھ کے پھر اسے ویسے نہ چھوئیں، ویسے چھونا اور دیکھنا حرام، جائز نہیں شرمگاہ کو۔ تو ناف سے لے کے مرد ہے تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک کپڑا ڈال لیں، پھر اسے استنجا وغیرہ کرا کے پہلے پھر وضو کرائیں۔ تو وضو کے جو فرائض ہیں، پہلے منہ دھلیں، تو اس میں یہ جو ہے ناک میں یا منہ میں تو انگلی میں کپڑا وپڑا باندھ کے اسے پھیر دیں، یعنی انگلی میں کلی کرانے کی جگہ پانی تو نہیں ڈال سکتے اس میں، تو دانتوں پہ، مسوڑوں پہ، تلووں پہ، ناک میں یہ پھیر دیں۔ اس کا منہ دھلا لیں، منہ دھلانے کے بعد ان میں روئی ڈال دیں، پھر یعنی ناک میں پھیرنے کے بعد روئی لگا دیں، منہ میں، ناک کے سوراخوں میں، کان کے سوراخوں میں روئی ڈال دیں تاکہ پانی نہ جائے، وہاں منہ میں پانی نہ جائے۔ پھر اس کا منہ دھلائیں، منہ دھلانے کے بعد ہاتھ دھلائیں جس طرح وضو کراتے ہیں۔ یہ جو فرائض ہیں وضو کے، منہ دھونا، ہاتھ دھلنا اور سر کا مسح کرنا، پیر دھلنا، یہ اسی طرح وضو کرائیں۔ اس کا وضو کرانے کے بعد یہ بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، یہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیری کے پتوں سے میل بھی دور ہوتا ہے، اور جو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی دور رہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا پانی ہے بیری کے پتوں سے، پہلا اور دوسرے غسل کے لیے بیری کے پتوں سے دیا جاتا، تو اسے لٹا کے پھر اسے بائیں طرف کروٹ لٹا دیں، اور پھر اس پانی ڈالیں 3 بار دائیں سائیڈ میں، سر سے لے کر پیر تک اس اچھی طرح پانی ڈالیں کہ جو بائیں سائیڈ میں پہنچ جائے۔ پھر اسی طرح کروٹ دلائیں، دائیں سے بائیں سائیڈ میں ڈالیں پوری طرح سے پانی اچھی طرح سے، اور وہ جو ہو صابن وغیرہ سے داڑھی بال اچھی طرح سے اس کو دھوئیں، صاف کر کے دھوئیں، لیکن ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، پھر ناخن کاٹنا، بال کچھ نہ کاٹیں، ان کو اچھی طرح دھوئیں، اور پھر اسی طرح کر کے پورے جسم پہ پانی ڈال لیا، پھر دوبارہ بیری کے پتوں سے ڈالیں پورے جسم، سر سے لے کے پیر تک، پھر اسے بٹھا لیں، یہ بھی سنت ہے، اسے بٹھا کے سہارے سے مرحوم کو، پھر اس کو اس کے پیٹ کو دبائیں تاکہ کوئی غلاظت ہو کچھ نہیں وہ نکل جائے۔ اگر وہ نکل جائے گی تو دوبارہ غسل نہیں دیں گے، وضو بھی دوبارہ نہیں کریں گے، اسے دھو دیں۔ پھر تیسری بار جو ہے کافور کا پانی، ملا ہوا پانی ڈالیں سر سے پیر تک، اسی طرح پہلے دائیں کروٹ پہ، پھر بائیں کروٹ پر، سر سے پیر تک اچھی طرح سے کافور کا پانی ڈالیں اس میں۔ اس کے بعد میں اسے کفن دیں، اور پھر جو کفن دیں اور جو کپڑا ہے لنگی وغیرہ اسے اچھی طرح سے پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد وہاں سے ہٹا کے کفن اس کے خوشبو لگائیں، یعنی خوشبو سر میں، داڑھی میں
اور کافور، خاص طور سے کافور لگائیں پیشانی کی جگہ اور ناک پہ، دونوں ہتھیلیوں پہ، دونوں گھٹنوں پہ، دونوں پیروں پہ، جو سجدے کی جگہ ہیں، سجدے کے جو مقامات ہیں وہاں کافور ملیں۔ اور ویسے کفن میں نہ لگائیں، ویسے وہاں بھی نہ لگائیں، قبر میں جو ڈالتے ہیں کیوڑا ویوڑا وہ بھی صحیح نہیں، بس اتنا ہی ہے تو اس میں لگائیں۔ اس کے بعد اسے کفن دے۔ تو کفن مرد کے لیے سنت ہے ایک لفافہ، بڑی چادر اسے سب سے نیچے بچھا دے۔ پھر ازار بولتے ہیں لنگی کو، تہمد کو، جو سر سے پیر تک ہو، وہ بھی جو ازار ہے وہ سر سے پیر تک ہو، اور جو لفافہ چادر ہے وہ 1 ہاتھ لمبی ہو، تاکہ سر کی طرف سے پیر کی طرف سے باندھنے آسان ہو۔ اور ایک قمیص وہ ہو جو یہاں سے یعنی گردن سے لے کر یہاں نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک آ جائے، اس میں سوراخ کر لیں کاٹ کے، پھر اسے پہنا دے گلے میں۔ اسے پہنانے کے بعد پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے چادر لفافہ، اس کے بعد ازار، اور اس کے اوپر قمیص۔ تو قمیص پہنانے کے بعد بائیں طرف سے وہ ادھر الٹ دیں، لپیٹیں اس کو، ازار کو، پھر دائیں طرف سے، اسی طرح پھر چادر کو بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے، پھر اس کے بعد میں دونوں سروں سے، سر کی طرف سے اور پیروں کی طرف سے کسی کتر وغیرہ سے باندھ دے تاکہ وہ کھلے نہ، یا بیچ میں بھی باندھ سکتے ہیں تاکہ وہ کھلے نہ، کفن نہ کھلے۔ یہ تو مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے اس میں تینوں تو یہی، یعنی لفافہ بڑی چادر ہوگی، ازار اور قمیص، تینوں تو یہ، اور اس کے علاوہ سینہ بند بھی ہوگا۔ سینہ بند جو بغل سے لے کر یہاں گھٹنوں تک ہوگا، اور سر بند یعنی اوڑھنی۔ تو اسی طرح سب سے پہلے لفافہ، پھر ازار، پھر قمیص پہنانے کے بعد اس خاتون کو اس کے دونوں بالوں، جو بال کے 2 حصے کر لے، دائیں بائیں سے، اور جو مرحوم ہے اس کے ہاتھوں کو سینے پہ نہ رکھے، بغل میں رکھے، اور تو خاتون ہے جو اس کے بالوں کو دائیں بائیں ڈال دے اس پر، قمیص کے اوپر، پھر اس کو اوپر اوڑھنی سر پہ یہاں تک سینے پہ آ جائے، پھر اس کے بعد میں اسی طرح ازار اور لفافہ، پھر سب سے آخر میں سینہ بند ہے جو اس سے اسے باندھ دے، سینہ بند جو گردن سے لے کر یہاں تک ہے، اور پھر سرے سے، دونوں سروں سے، تو اس طرح ان کو۔ پھر اس کے بعد لے جانے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آدمی اگر 40 قدم چلے گا اس کے ساتھ تو اس کے 40 گناہ معاف ہوں گے، 2 قرات اس کا اجر ہے، 1 قرات ہے 1 احد پہاڑ کے برابر، بڑا ثواب۔ تو اسے لے جانے کا طریقہ یہ ہے مرحوم جنازے کو کہ دائیں سائیڈ میں جو اگلا حصہ ہے اس کو کندھے پہ رکھیں پکڑ، 10 قدم چلیں، پھر دائیں سائیڈ والا جو پچھلا حصہ ہے اس کو پکڑیں، کندھے پہ رکھیں، 10 قدم چلیں۔ اسی طرح بائیں سائیڈ میں اگلا حصہ ہے جو اسے کندھے پہ رکھے پکڑ کے چلیں 10 قدم، اور پھر بائیں سائیڈ والا اسے کندھے پہ رکھیں پکڑیں اور 10 قدم چلیں، تو اس کا بڑا اجر ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ نظر الفضل سے، نظر رحمت سے، غیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ یا اللہ میں فرض ہماری دعاؤں قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس قبول فرما۔ یا اللہ کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ میں فرض ہماری دعاؤں قبول فرما۔
اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.